آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسے المناک باغ پر جسے جان بوجھ کر دھندلا دیا گیا۔ یہ ہے 1947 کا جموں کا قتل عام۔ یہ وہ وقت ہے جب تقسیم ہند کے بعد ریاست جموں کشمیر میں انسانیت کا سب سے بڑا امتحان جاری ہے۔ ایک طرف باغی حکومت کا اعلان ہو چکا ہے اور دوسری طرف مہاراجہ ہری سنگھ ریاست سے ہندوستان کی طرف فرار ہو چکے ہیں۔ خبروں کے مطابق انہوں نے عوام کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے ساتھ ایک متنازع الحاق نامے پر دستخط بھی کر دیے ہیں اور بھارتی فوج سری نگر میں موجود ہے۔ اس تمہید کے ساتھ میں آپ کو لے جاؤں گی ایک چھوٹے سے گاؤں گوگو تک۔ جب 27 اکتوبر کی شام ڈھلی تو بھارتی فوجی دستے گوگو گاؤں میں جا پہنچے، جہاں جنگ کا کوئی تاثر بھی موجود نہیں تھا۔ دراصل ہوائی اڈے کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ وادی میں پہلا نشانہ بن گیا جہاں بھارتی فوج نے تلاشی اور محاصرہ یعنی کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کی کارروائی شروع کر دی۔ اس رات کم از کم 10 افراد مارے گئے، کئی زخمی ہوئے اور کئی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ بھارتی فوج کی نگرانی میں یہ پہلا قتل عام تھا اور یہاں سے جموں کے قتل عام کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جموں کے معروف صحافی وید بھسین نے لکھا کہ مہاراجہ کی فوج اور RSS کے کارکنوں نے مل کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ اگست سے ہی مسلمان فوجی برطرف کیے جانے لگے اور ان سے اسلحہ واپس لے لیا گیا، جبکہ ہندو اور سکھ جوانوں کو ہتھیار دیے گئے۔ زندہ بچ جانے والے بزرگ آج بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح قریبی علاقوں میں مسلمانوں کو ٹرکوں میں بھر کر پاکستان لے جانے کے بہانے نکلوایا گیا، لیکن راستے میں سامبھا کے قریب انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سیالکوٹ جانے والے راستوں پر تلواریں اور بندوقیں بولتی رہیں اور انسانیت لہو میں ڈوبتی رہی۔ ہارس الیگزینڈر کے مطابق صرف جموں کے علاقے میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان ان چند دنوں میں قتل کیے گئے، جبکہ دی ٹائمز لنڈن نے 10 اگست 1948 کی رپورٹ میں لکھا 2,37,000 مسلمان منظم انداز میں ختم کر دیے گئے اور 5 لاکھ کے قریب پاکستان بھاگ گئے۔ اسکالر ایئن کاپلینڈ کے مطابق مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت نے جموں کے مسلمانوں کے خلاف قتل عام کا منصوبہ پنچ بغاوت کے بدلے میں رچایا، مگر کئی محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اصل مقصد آبادی کا تناسب بدلنا تھا، یعنی جموں کو مسلم اکثریت سے ہندو اکثریت میں تبدیل کرنا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق صرف جموں شہر میں مسلم آبادی 39% تھی، جو 1961 کی مردم شماری میں گھٹ کر 10% رہ گئی۔ صرف 20 برسوں میں اتنی بڑی تبدیلی کسی قدرتی وجہ سے ممکن نہیں تھی۔ اس کمی کے پیچھے تھا قتل عام، ہجرت یعنی لاکھوں مسلمانوں کا پاکستان کی طرف نکل جانا اور پھر غیر ریاستی باشندوں کو جموں میں لا کر آباد کرنا۔ ایئن سٹیفنز نے لکھا ہے کہ تقریباً 500,000 مسلمان جموں سے غائب ہو گئے، کچھ قتل ہوئے، کچھ بھاگ گئے اور کچھ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ آج بھی جموں قتل عام کے اصل اعداد و شمار پر اختلاف ہے، کچھ کے مطابق یہ 20,000 ہیں اور کچھ کے مطابق 2.5 لاکھ، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ ایک منظم نسل کشی تھی۔ اور آج جب ہم کشمیر کی آبادی کے تناسب کی تبدیلی، آرٹیکل 370 کی منسوخی یا وہاں پر غیر ریاستی باشندوں کی آباد کاری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سب ایک نئے دور کی پالیسی نہیں، اس کی جڑیں تو 1947 کے جموں میں کہیں پیوست ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں ساری دنیا کی معلومات رکھتے ہیں، وہ اس سانحے سے ناواقف کیوں ہیں؟ ہم اتنے بڑے قتل عام کو ایتھنک کلینزنگ، جینوسائیڈ بلکہ ہولوکاسٹ کے طور پر پروجیکٹ کیوں نہیں کر پائے؟ بچ جانے والوں یا ان کے اہل خانہ کی مدد سے ریکارڈ جمع کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑا جینوسائیڈ ساری دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کیوں ہے؟ بھارت سے اس قتل عام کی معافی اور جموں کے مہاجرین کے لیے کمپنسیشن کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ سوچئے اور کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔